فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومن کی آخری آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ یہ مکی صورت ہے،
مکی اور مدنی صورتوں کا 5واں گروپ ہے جس میں شامل ہے۔ اس سورہ مبارکہ سورہ مومن اور اس سے متصل قبل سورہ زمر، یہ دونوں صورتیں ایک بہت خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہیں۔ سورہ زمر کا اصل عنوان کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی اور عبادت کرو دین کو خالص کرتے ہوئے، اطاعت اور بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ اور سورہ مومن کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ دعا صرف اللہ سے، اور یہاں بھی وہی شرط ہے، اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں جو 4 صفات باری تعالیٰ آئی تھی مرکب اضافی کی شکل میں، قرآن حکیم میں اور کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس اسماء کو جو ہے وہ اضافت کے ساتھ نقل کیا گیا ہو۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ، وہ ذات کے جو گناہوں کی معاف فرما دینے والی ہے، توبہ کی قبول فرمانے والی ہے، شدید العقاب ہے، سزا دینے میں بڑی سخت ہے، اور ذی الطول ہے، بڑی مقدرت والی ہے، بڑی قوت اور اختیار والی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ اضافت کے ساتھ یہ جو تراکیب آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کی، بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کا خاص طور پر اہل ایمان کے لیے دعا کرنا، قرآن میں یہ مضمون اگرچہ بعض جگہ اور بھی موجود ہے، لیکن یہاں جس تفصیل کے ساتھ آیا تھا کہ فرشتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ان بندوں کے حق میں جو اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، جن کے دل میں تقویٰ ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کے استغفار کرتے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے جو ہے اللہ کے حضور وہ دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے پروردگار ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو فرشتوں کی دعا ہم نے پڑھی، 3-4 آیات تھی مسلسل۔ پھر بہت اہم مضمون قرآن کا یہاں جو دوبارہ پھر بیان ہوا، اس سے پہلے بھی آ چکا کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی اور 2 مرتبہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب اس موقع پر بھی میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہاں اصل میں مراد کیا ہے۔ ایک ہماری موت ہم پر سے گزر چکی ہے، وہ ہماری ارواح کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، اور ارواح جو ہے بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، تو ان پر ایک موت طاری کر دی گئی تھی۔ ربنا امتنا اثنتین، ایک موت وہ تھی جو ہماری ارواح پر طاری کی گئی، اور اس کے بعد دوسری موت وہ ہے جس سے اب ہمیں گزرنا ہے۔ جو بھی آج زندہ ہے ایک دروازہ ہے موت کا جس سے اس کو گزرنا ہے، اور 2 مرتبہ کا زندہ کیا جانا تو اس کو تو سب مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی زندگی تو وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اس وقت موجود ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوسری زندگی ہوگی۔ تو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، تو تمام مجرم جو کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تیری بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی۔ فهل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی رستہ ہے یا نہیں؟ مراد کیا تھی کہ کوئی اور موت ہے کہ جو ہم پر طاری کر دی جائے اور جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں؟ لیکن ظاہر ہے قرآن حکیم اس مضمون کو بھی کھول کر بیان کرتا ہے کہ اس دن کہا جائے گا ان لوگوں سے جو موت کی تمنا اور آرزو کریں گے، ایک نہیں بلکہ کئی موتوں کو پکارو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، اور اس میں خاص طور پر مومن آل فرعون الذی یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اور تقریباً 2 رکوع مسلسل ہم نے پڑھے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کے جو خطاب ہوا تھا، جو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے نعرہ حق بلند کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعتراف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا جز بنا دیا، اور تا قیام قیامت جو ہے وہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ وہ مومن آل فرعون جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ پھر نمایاں ہوا، اور آج جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں بھی وہ اسلوب جو ہے آپ کے سامنے پھر آ جائے گا کہ ذرا اپنی خلقت پر غور کرو۔ تمہیں بڑا تعجب ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد کیسے اللہ زندہ کرے گا؟
ذرا غور تو کرو کہ تمہارا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود عطا فرمایا ہے، اگرچہ آغاز گندے پانی کی ایک بوند سے ہوا، لیکن اس کے بعد ایک مکمل انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ تمہاری ولادت ہوئی ہے، پھر بچپنا بھی ہے، پھر نوجوانی بھی ہے، پھر جوانی، اس کا جوبن بھی ہے، پھر ادھیڑ عمری بھی ہے، یہ تمام تو تمہاری زندگی کے مختلف مدارج ہیں، اس سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہرحال اس اینڈ تک پہنچا دیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، الی اجل مسمی، وہی الفاظ ہم نے پڑھے تھے، وہ وقت معین جو اللہ نے لکھ دیا ہے، انسان کی موت کا وقت۔ اس کے بعد یہ جو آخری رکوع ہے، اس سے متصل قبل جو دو آیات ہم نے پڑھی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا تھا، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر کر دیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب یہ آیت کا میں ترجمہ کر رہا تھا کہ 28 رسولوں یا انبیاء، ان کا گویا کہ انبیاء اور رسول جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے عام طور پر مترادفات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال فرق ہے نبی اور رسول میں، اب وقت نہیں ہے کہ اس کو میں یہاں بیان کروں، تو 28 کی تعداد ہے جن کا نام کے ساتھ قرآن میں ذکر موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ قرآن صرف یہاں نہیں بلکہ یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں بالکل یہی الفاظ ہیں، رسولا قد قصصناہم علیک ورسولا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، رسولوں میں سے بہت سے وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا دیا، اس کتاب میں موجود ہے، اور بہت بڑی تعداد ان کی بھی ہے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، یہاں بھی موجود ہے یہ منظور، اور پھر یہ کہ سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام جو ہے یہ اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جسے آپ کہیے دیدار حضور کو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو تکلیم بھی فرمائی ہے، کلام بھی فرمایا۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یا رسول کو تو اختیار نہیں دیا کہ قوم مطالبہ کرے اور وہ رسول جو ہے کوئی معجزہ دکھا دے، یہ اختیار تو اللہ نے نہیں دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے جو 4 آیات ہم نے بلکہ آیت نمبر 90 سے لے کر 95 تک 6 آیات ہیں جس میں پوری وہ فہرست دے دی گئی ہے، جو جو مطالبے کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس یہ مکے کی جو سنگلاخ زمین ہے یہ گل و گلزار بن جائے آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، اس مکہ کے اندر ایک نہر رواں ہو جائے، چشمے ہی چشمے ہوں اور بڑی آبپاشی ہو اور بہت جو ہے لہلہاتی ہوئی فصلیں یہاں اگ جائیں، یہ معجزات اگر آپ ہمیں دکھا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یا یہ کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آپ ہمیں آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے نظر آئیں اور پھر واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی صحیفہ ہونا چاہیے کہ نوشتہ ہونا چاہیے اور وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 6 آیات جو ہیں آیت نمبر 90 سے لے کر 95 تک وہ اس حوالے سے جسے آپ کہیے کلائمیکس ہے، لیکن ان تمام کا جواب کیا دیا گیا؟ فَقُلْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے کسی معجزے کو دکھانے کا، میں تو ایک بشر ہوں، میں تو انسان ہوں۔ اور یہاں اسی حقیقت کو مزید کھول دیا گیا، ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے بس میں نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے یہ کہ وہ معجزہ دکھا دے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کو منظور ہوگا تو معجزہ برآمد ہوگا۔ 2 رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کی قوم نے باقاعدہ معجزے کا مطالبہ کیا بئی معنی، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، کہ سامنے یہ جو پہاڑی ہے اس میں اگر اچانک جو ہے وہ ایک شگاف ہو اور اس میں سے گابن اونٹنی ہمارے سامنے برآمد ہو جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی طرف سے بھی مطالبہ تھا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ ہم آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ایک خوان جو ہے دسترخوان اتار دیں جس پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوں، وہ ہمارے سامنے آ جائیں ہم اس کو کھائیں بھی،
یہ نہ ہو کہ ہم پھر یہ سمجھے کہ یہ ہماری نظروں کا دھوکہ تھا، کوئی شے ہمیں نظر تو آ رہی ہے لیکن حقیقتاً تو اس کا وجود نہیں ہے، ہم اس میں سے کھائیں، اس سے استفادہ کریں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان دونوں کا معاملہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ تو پورا کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آخری آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر ہے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا اس خان کے نازل ہونے کا۔ اسی طرح مکی صورتوں میں سے بہت سی صورتیں ہیں جس میں حضرت صالح علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا گیا کہ گامن اونٹنی برآمد ہو، لیکن دونوں پر پھر شدید ترین عذاب آیا ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جیسے کہ آخری آیات میں یہ آ بھی جائے گا کہ اللہ کی سنت ہے، اور اس سنت سے وہ کسی درجے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا کہ اگر قوم مطالبہ کرے اور معجزہ دکھا دیا جائے اور قوم پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب لازماً نازل ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جب اللہ کا حکم اور فیصلہ یعنی عذاب کی وہ جو دھمکی انہیں سنائی گئی تھی، جو وعید دی گئی تھی، جب وہ آ گیا، وہ وقت آ گیا، خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، تو یہ اہل باطل، اہل مشرک جو جتنے بھی تھے سب کے ساتھ بڑی شدید تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اب آئیے اگلی آیات کے اندر وہی ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنا دیے ہیں۔ اب ویسے تو جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے لیے آپ اطلاق کر سکتے ہیں جو بھی چار ٹانگوں پر چلنے والے ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، جس میں آپ کے یہ بھیڑ بکریاں بھی ہیں، اور اسی طرح پھر گائے بھینسیں بھی ہیں، پھر اونٹ بھی ہے، اور اسی طرح سواری کے لیے بار برداری کے لیے گھوڑے ہیں، خچر کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، والبغال والحمیر، اسی طرح گدھوں کا ذکر بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مویشی وہ کہ جن کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، جن سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں، سواری بھی کر سکتے ہیں۔ بیل کو جو ہے آپ جوت بھی سکتے ہیں ہل کے اندر، کسی رہٹ کے ساتھ نکال کر جو ہے اس سے پانی بھی زمین سے نکال سکتے ہیں۔ یہ تمام خدمات اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو سپرد کر دی، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی ایک بہت بڑی نشانی قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ قوت اور طاقت میں تم سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن وہ اس طرح پابند ہوتے ہیں تمہارے چشم و ابرو کے اشارے کے کہ یا صرف یہ کہ وہ کہیں تمہاری مخالفت پر اتر آئیں اور تمہارے لیے کوئی دشمنی ان کے اندر پیدا ہو، تمہاری انتہائی فرما بردار بنتے ہیں، تمہارے ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے مویشی اور چوپائے بنا دیے ہیں تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کر سکو، ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے بہت سے وہ ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں اور کتنی ہی منفعتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں ان حیوانات کے اندر، ان جانوروں کے اندر، جن سے تم کام لیتے ہو، ان کو سدھا کر کام لیتے ہو۔ ہاتھیوں سے بھی کام لیا جاتا ہے، یہ جو بڑے بڑے جنگلات ہوتے ہیں اور وہ درخت کاٹے جاتے ہیں کہ جن کو ہلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ ہاتھی ہیں کہ جو ان کو اپنی سونڈ اور جو ہے اس کے ذریعے انہیں ایسا سدھا دیا جاتا ہے کہ وہاں سے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں ان کو۔ اسی طرح یہ اونٹ جو ہے، اب اس کے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 50 اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں نکیل ہے اور وہ ان کو جو ہے لیے جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کر دیا، زیر فرمان کر دیا ان کے۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بہت سی منفعتیں تم حاصل کرتے ہو۔ اب ان منفعتوں کے اندر ایک تو اگلی آیت میں بھی ذکر آ جائے گا جسے قرآن حکیم اپنی بڑی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ یہ مشرکین عرب تو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں معجزہ دکھاؤ، حالانکہ جو معجزات ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں اس پر غور کرنے کو تیار نہیں۔ ایک صرف جسے آپ ڈیڈ سیڈ کہتے ہیں، آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اور ایک تناور درخت اور اس میں سے جو لدا ہوا ہوتا ہے پھلوں کے ساتھ، میووں کے ساتھ، یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے؟ کیا اس چھوٹے سے بیج کے اندر وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی ودیت نہیں فرما دی؟ جو زمین کی قوت نمو اس کو ملی ہے، تھوڑا سا پانی اس کو لگ گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور ایک مکمل جو ہے تناور درخت کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حیوانات کی جو مادائیں ہیں ان کے تھنوں کے اندر جو دودھ بنا دیا۔ قرآن نے اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ وہ کھاتے کیا ہیں؟ سوکھا بھوسا، جس کے لیے نہ تمہیں کوئی کاشت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ پھر اس کے لیے تمہیں کوئی کلٹیویشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگل میں نکل گئی بھیڑ بکریاں اور جا کر جو بھی خضرا قسم کی ہے اس میں کانٹے بھی لگے ہوئے سب کھا گئے، اور اس کے بعد جو شے تم ان سے حاصل کر رہے ہو وہ صاف اور نتھرا ہوا دودھ، جو آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ سب سے مکمل ترین غذا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ دودھ ہے۔
اور پھر کن کن جانوروں کا دودھ ہے، بھیڑ کا دودھ ہے، اسی طرح بکریوں کا دودھ ہے، پھر گائے بھینسوں کا دودھ ہے، پھر اونٹنی کا دودھ ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے مظاہر نہیں ہے؟ یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ اسی طرح شہد کی مکھی کو دیکھ لیجئے، ایک بالکل وہ چھوٹا سا جو عام مکھی سے ذرا تھوڑا سا بڑا سائز ہے نا، باقی ساری اناٹومی وہی کی ہوئی جو عام مکھی کی ہے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے سافٹ ویئر کے اندر وہ رکھ دیا ہے، وہ نکل جاتی ہے، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے سورہ نحل۔ قرآن حکیم میں ایک پوری سورت موجود ہے النحل کی عنوان کے تحت، اس کا نام سورہ نحل ہے، اور نحل کسے کہتے ہیں؟ مکھی کو، شہد کی مکھی۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا کتنا بڑا مظہر ہے، وہ صاف ستھرا نتھرا ہوا، فیہ شفاء للناس، جس میں قرآن حکیم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بڑی شفا رکھ دی ہے۔ تو کیا یہ معجزہ کم ہے تمہاری اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں؟ اسی طرح اگر آپ نباتات کی طرف آئیں تو انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ نے اگر کبھی کپاس کا پودا دیکھا ہو، بالکل سوکھا ہوا سا پودا، لیکن اس کے اوپر جس طرح کاٹن جو ہے، جس طرح آپ کے یہ چاندی کے گوشے اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں جس سے آپ اپنا لباس بناتے ہیں، وہ واقعتاً انسان اگر غور کرے کہ کہاں ایک پودا اور اس میں سے یہ شے جو نکل رہی ہے جس سے آپ اپنا جو ہے لباس بنا رہے ہیں، تن ڈھانپ رہے ہیں، وہ کپاس جو ہے بالکل چاندی کی طرح کی نکھری ہوئی کپاس آپ وہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو تم لوگ جو اور بڑے مطالبے کر رہے ہو معجزات کے، کیا ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی؟ اسی طرح ریشم کا کیڑا جو ہے، وہ بھی مجھے اچانک بات یاد آ گئی، میرا چونکہ ایک دفعہ چکر لگا تھا مصر میں، تو وہاں ہم جو ان کے سووینئرز ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ اس میں تقسیم بھی کرتے ہیں کیا کیا انڈسٹریز ہمارے ہاں ہیں، تو وہ ایک ایسی جگہ بھی لے گئے تھے کہ جہاں انہوں نے ریشم کے جو ہے کیڑے پالے ہوئے تھے، اور وہ نظر آ رہے تھے ہمیں، اور وہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ریشم کا ایک کیڑا جو ہے کہ ریشم کا تار پیدا کرتا 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 اپنی پوری زندگی اس میں گزار جاتا ہے، اور پھر اسی وہ تاروں کو لے کر پھر وہ جو ہے اس کے بہترین لباس بھی بناتے ہیں۔ اور وہاں بہت سے جو ہیں ایسے گیو اویز بھی موجود تھے کہ جو بڑے قیمتی تھے، جو انہی کیڑوں کے ذریعے جو ہے جو ریشم حاصل کیا گیا تھا اس کو بن کر جو ہے بہت خوبصورت سا غالیچہ بنا دیا یا کوئی اور شے بنا دی۔ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو اللہ انسان اپنی کھلی آنکھوں دیکھتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہاں تو نہیں ہے لیکن سورہ نحل میں موجود تھا، یہ مویشی جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، جن کا گوشت تم کھاتے ہو، جن کے بالوں سے تم اپنے لیے جو ہے وہ کمبل تیار کر لیتے ہو، خیمے بناتے ہو، جن کا ہڈیاں، جن کا گوبر تک جو ہے تمہارے کام آتا ہے، یہ گوبر بہترین کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کی انتڑیاں تم استعمال کرتے ہو، کون سی شے ایسی ہے جو ان حیوانات کے ہم استعمال نہیں کرتے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، تو گویا کہ عبرت کسی تک پہنچنے کے لیے جو آپ کو رستہ چاہیے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ رستہ بھی موجود ہے۔ کس طرح چہار دانگ عالم میں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، یہ انعام ہوں، یہ مویشی ہوں، ڈھور ڈنگر ہوں، پھر یہ کہ اسی طرح گھوڑے ہیں، اسی طرح آپ کے خچر ہیں کہ جو ایسی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتے، جس کا ذکر اگلی آیت میں بھی آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، یہ تمام منافع ہیں کہ جو حاصل ہو رہے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ ان پر سوار ہو کر تم ان جگہوں تک پہنچ سکو جن کی حاجت تمہارے اندر موجود ہے، جہاں اپنا مال پہنچانا چاہتے ہو، جو تمہارے دل میں خواہش ہے۔ یہ خواہشات جو ہے انسان کی سیر و تفریح کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ جب تک یہ اسٹیم انجن یا اس کے بعد یہ ہماری گاڑیاں جو ہے ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہی جانور ہوتے تھے کہ جن پر سوار ہو کر انسان جاتا تھا، وہ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا ہوگا، کہیں پہاڑوں پر بھی چلا جاتا ہوگا، کہیں نخلستان سے گزر رہا ہے، اور پھر یہ کہ بار برداری کے لیے بھی، سامان تجارت کے لیے بھی، اپنا مال جو ہے اس کے اوپر لادا اور لے گئے کہیں اونچائی کے اوپر اور وہاں جا کر اس کو فروخت کر دیا۔ تو فرمایا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم پہنچ سکو ان جگہوں پر جن کے بارے میں تمہارے دل کے اندر آرزو ہے کہ وہاں پہنچے، خواہ اپنی کسی تجارت کی غرض سے پہنچے، خواہ یہ کہ سیر و تفریح کے حوالے سے پہنچے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی طرح ان جانوروں کی پشت پر سوار ہو کر بھی اور کشتیوں پر سوار ہو کر بھی تم لدے پھر رہے ہوتے ہو۔ گویا کہ کشتیاں تمہیں لے کر کہاں سے کہاں تک، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارا ٹنوں وزنی مال جو ہے اس کی مار برداری کرتے ہوئے کہیں سے لے کر کہیں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور کتنی ہی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے۔ یہاں پس منظر میں رکھیے وہی جو مطالبہ پہلے گزر چکا کہ جب تک آپ ہمیں کوئی صراحتاً کوئی معجزہ ہمارے سامنے پیش نہیں کریں گے
ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جس معجزے کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے اگر دکھا بھی دیا اور ایمان تم نے پھر بھی نہیں لانا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ جبکہ اگر تم اپنے دل کے دروازوں کو کھولو تو یہ تمام معجزات ہیں جن کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، یہ اللہ کی خلاقیت کے کتنے بڑے بڑے مظاہر ہیں جو روزانہ تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، بارہا اس آیہ مبارکہ کا حوالہ ہے جسے آیت الآیات بھی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ ہواؤں کا چلنا ہو، بارش کا برسنا ہو، زمین میں جو قوت نمو رکھتی ہے، تمہارے لیے انواع و اقسام کی سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں جنہیں کچا بھی کھاتے ہو، پکا کر بھی کھاتے ہو، پھر پھل ہے، پھر میوے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ پھر ان بادلوں کو مسخر کر دیا، وہ معلق ہیں فضا میں، اور لاکھوں ٹنوں وزنی پانی ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی وادی پر برسنے کا، وہاں وہ بارش جو ہے برس جاتی ہے۔ وہ خوش زمین جو بالکل پیاسی تھی، مردہ ہو چکی تھی، قرآن اپنی آیات میں سے اس کو بھی تو بیان کرتا ہے نا۔ وہ زمین جو تمہیں بالکل مردہ نظر آ رہی تھی، آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ زندگی ہی زندگی ہے ہر طرف۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کو انواع و اقسام کے جو ہے جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، پھول پودے نظر آ رہے ہیں، گویا کہ زندگی اب آپ کو زمین میں زندگی نظر آ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی طرف انسان کو گویا کہ راغب کرنے والی ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر عقل سلیم اور فطرت سلیمہ موجود ہو، اس کے اندر کوئی کجی نہ ہو، کسی اعتبار سے اس نے اپنی فطرت کے دامن جو ہے اس کو داغدار نہ کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی آیات۔ فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون، تو کتنی آیات ہوں گی اللہ کی جن کا تم انکار کرو گے؟ ہر جگہ تمہارے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے، بے بس ہو، ہاں کتنا ہی منتظر رہو بارش کا، اللہ کے حکم کے بغیر تو بارش نازل نہیں ہوگی نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی کہ اللہ کے یہ جو انعامات ہیں یہ سب کے لیے ہیں، خواہ اس کے باغی ہوں، سرکش ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، ان کے لیے بھی ہیں اور اہل ایمان کے لیے بھی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کا اعادہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن یا آخرت میں یہ تمام نعمتیں مختص ہوں گی صرف اہل ایمان، اہل تقویٰ کے لیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے روا رکھا، جیسا کہ وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا و مافیہ کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ نعمتیں اللہ نے سب کے لیے بنا دی، روا ہیں سب کے لیے۔ تو فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون، تو اللہ تعالیٰ کی کس کس آیت کا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ دیکھیے یہ ہے اصل میں قرآن حکیم میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ترکیب میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور تذکیر بایام اللہ، ان بڑے دنوں کے حوالے سے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ ایام اللہ، وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ تو یہاں دیکھیے پہلے ذکر کر دیا گیا تذکیر بآلاء اللہ، جامعیت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے جن سے کیسے کیسے تم فائدے حاصل کرتے ہو، اور اب یہاں تذکیر بایام اللہ کا ذکر آ رہا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ دیکھتے اور مشاہدہ کرتے کہ کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، کیا حشر ہوا ان کا، کس نوعیت کا عذاب ان پر نازل ہوا، کس طرح ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، یہ جو پہلی قومیں ہیں جن کا یہاں ریفرنس دیا گیا وہ تعداد میں بھی ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ یہ مکی صورت ہے نا، مکہ میں نازل ہوئی حضور پر، چند سو گھر ہی آباد تھے اس وقت مکہ میں، یا اس سے اور آگے نکل جائے تو پورے عرب میں کتنے لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ کہ وہ قومیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے اشد منہم قوہ، وہ کہیں بڑھ کر ان سے طاقت میں تھے، ان کی صنعت، ان کی کاریگری، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی فوجیں۔ فرعون کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے نا ذل اوتاد ہے، وہ بڑے لشکر ہوتے تھے تا حد نگاہ، اور جو خیمے ان کے لیے استادہ کیے جاتے تھے ان فوجیوں کے لیے، تو ان کے جو کیلیں ہوتی تھی جن کو زمین میں ٹھوکتے تھے، کھوٹے،
وہ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تھے کہ جن کے پشت پر وہ لادے جاتے تھے. تو جن کی آرمڈ فورسز کا یہ عالم ہوگا، ان کی اپنی تعداد کتنی ہوگی اس قوم کے لوگوں کی، پھر ان کی قوت کیا ہوئی. وہ آثاراً فی الارض، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے باقیات بھی چھوڑ دیا اس زمین میں. یہ احرام مصر جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں وہ لوگ کس قدر، جس دور کے وہ فرائض ہوتے تھے، اسی ایک فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا. انہوں نے اپنی یادگاریں ایسی چھوڑی ہیں کہ جو آج بھی قائم ہیں اور وجوبات میں شمار ہوتی ہیں. کس طرح انہوں نے تعمیر کی ہوں گی جو آج بھی سائنسدان جو ہیں وہ بالکل جیسے آپ کہیے کہ متحیر ہو گئے ہیں کہ آپ اس زمانے میں جب کہ کسی قسم کی کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی، یہ 300-400 فٹ بلندی تک ٹنوں وزنی پتھر کو کیسے پہنچا دیا گیا. انسان وہاں کھڑا ہوتا ہے اور جسے آپ کہیے کہ سر جھکا لیتا ہے کہ واقعتاً یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن یہ قومیں تھیں کہ جن کے بہرحال احرام مصر ہوں. اسی طرح پھر قوم عاد کے وہ جو ستون ہیں، اب تو چونکہ ہمارے ہاں واٹس ایپ بھی ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے، آپ یہ تمام چیزیں ذرا اس کے اندر سرچ کیجئے، سب آپ کو نظر آ جائیں گی. مدائن صالح نظر آ جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور پہاڑوں کو چھید کر اور ان کو تراش کر جس طرح انہوں نے اپنے لیے مساکن بنائے تھے جس کے اوپر گرمی اور سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، پھر اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتے تھے. اس سے زیادہ مضبوط شے کیا ہوگی؟ انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعے گارے مٹی سے جو بھی گھر تعمیر کرے گا وہ تو ممکن ہے ذرا سا زلزلہ آئے اور زمین بوس ہو جائے. اور کہاں پہاڑ جیسی سالڈ شے پتھر کی بنی ہوئی اور اس کو آپ نے تراش کے اپنے لیے رہنے کے لیے مکانات بنا دیے، آج آپ کو نظر آ جائے گی. تو فرمایا گیا 3 اعتبارات سے وہ قومیں کہیں بڑھ کر تھی تم سے، اہل عرب اہل قریش، کانوا اکثر منہم، وہ کہیں تعداد میں بھی بڑھ کر تھے، وہ اشد قوت، اور ان کی قوت اور ان کی صنعت بھی کہیں زیادہ تھی، وہ آثارا فی الارض، اور اسی طرح انہوں نے زمین کے اندر جو ہے اپنے آثار بھی چھوڑ دیے تھے. اب جیسے کہیے کہ اب رہ گئے یہاں کے مساکن تو باقی رہ گئے لیکن وہاں کے رہنے والے لوگ تو موجود نہیں ہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب صرف مسکن موجود ہیں وہ نشان عبرت کے طور پر. تو کہا گیا زمین میں چلا پھرا کرو تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو عبرت کے نمونے چھوڑ دیے ہیں کہ یہاں رہنے والی قوم جو تھی کتنی متمدن تھی اور کتنی مہذب تھی اور کتنی قوت والی تھی، اور کیا اپنے آپ کو سمجھتی تھی. فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ. وہ آثاراً فی الارض، اور آثار چھوڑے تھے زمین میں. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی کمائی انہوں نے کی تھی ان کی قطعاً کوئی شے کام نہیں آ سکی. کیا کچھ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا. یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، آج آپ دیکھ لیجئے جسے آپ کہیے لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں جمع کر جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ کیا کسی کام آتے ہیں کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے لیے جو صرف کتنی جگہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی میسر نہیں ہے. ذرا حالانکہ آپ ان کی دولت کا اندازہ لگائیں تو نہ صرف وہ خود، ان کی آنے والی کئی 100 نسلوں تک کے لیے شاید وہ کفایت کرنے والی ہو. لیکن انسان ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھتا. جب تک اختیار اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، سمجھتا ہے میرے لیے زوال نہیں. لیکن یہ کہ پہلے تو زوالوں کا ذکر ہوتا تھا دوسری قوموں کے لیے. قذافی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. اسی طرح حسنی مبارک جو ہے وہ بالکل ایک ڈیڈ، جسے کہتے ہیں ویجیٹیبل لائف گزار رہا ہے، اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود آج جو بیٹھا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے وہ خناس اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے لیے زوال نہیں. ما لکم من زوال، اب عروج لکھ دیا تو اب عروج ہی عروج ہے، اب زوال نہیں ہے. جبکہ یہ جو بڑے بڑے نشان عبرت اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے ان قوموں کو جو بڑی مہذب تھی، بڑی متمدن قومیں تھیں، بڑی طاقت اور قوت والی تھی، جنہوں نے وہ کچھ تعمیر کیا جو تم نہیں کر سکتے. آج سے 1400 برس پہلے کیا یہ عرب والے سوچ سکتے تھے؟ لیکن یہ کہ بہرحال ان سے کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں. تو فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو قطعاً کچھ کام نہیں آیا جو کسب انہوں نے کیا تھا. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، اور جب پہنچے تھے ان کے پاس رسول بینات کے ساتھ. جہاں بھی قرآن میں آتا ہے اس میں 3 اعتبارات سے ذکر ہوتا ہے. وہ آیات بینات جو اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول پر نازل فرمائی، یہ قرآن کی بھی تو آیات بینات ہیں نا، جو ہمارے پاس اس صحیفے کی شکل میں موجود ہے. اسی طرح وہ فطری تعلیمات جو ہمیشہ سے ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کو دی. انسان کی فطرت اسے قبول کرتی ہے. جس طرح کہا گیا نا کہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور اسلام صرف یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، یہ تو گویا کہ چلا آ رہا ہے وہی سلسلہ، وہی توحید کی ایک کڑی ہے جو حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی آ رہی ہے.
تو روشن تعلیمات جو ہیں وہ بھی بینات ہیں، واضح ہدایات ہیں، جو آپ کی فطرت کے عین مطابق ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی فطرت آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنے کو تیار ہے، وہ بھی بینات ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو معجزات عطا فرمائے وہ تو گویا کہ حسی معجزہ، وہ سب سے بڑی بینہ بن گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے قرآن بینہ قرار دیتا ہے، وہ کسی بھی نبی اور رسول کی آغاز وحی سے پہلی کی زندگی بھی تو بینہ ہے نا، کہ جس میں کسی شخص کو اس سے کسی غلط بیانی کا، کسی جھوٹ کا، کسی دھوکے کا، کسی خیانت کا کوئی تجربہ ہوا ہو۔ اور اس کی سب سے روشن مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن وہی مکہ والوں سے آپ نے الصادق اور الامین کا لقب حاصل کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہ نبی کی یہ پچھلی زندگی بھی کلین سلیٹ ہوتی ہے، کہیں کوئی چھینٹا، کوئی داغ یا دھبا آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ بھی بینہ ہے۔ تو ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے کہ یہ تمام بینات کے پہلو اپنے سامنے رکھے، بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ تو بڑے مست رہے، بڑے شاد و فرحاں رہے، بڑے خوش رہے اسی علم پر جو انہیں حاصل تھا، وہ جو علم ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا، جس میں بت پرستی بھی تھی، عقیدے کے تمام جو ہے وہ خواصتیں بھی اس کے اندر شامل تھی، عملی شرک کے اندر بھی مبتلا تھے۔ اب ان کے لیے تو بالکل نئی بات تھی نا کہ کسی شخص نے آ کر دعویٰ کر دے یہ تمام تمہارے معبودان باطل جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، صرف ایک معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بندگی اختیار کرو۔ لیکن یہ کہ یہ بڑے خوش تھے اپنے اسی علم پر جو ان کا علمی تراث چلا آ رہا تھا، جو سمجھتے تھے ہمارے آبائی دین جو ہے بڑا مقدس ہے، جو تقدس اس کو حاصل ہے، وہ اس نئی دعوت کو تو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بالآخر گھیر لیا ان کو اس عذاب نے کہ جس کا یہ استہزاء اڑایا کرتے تھے۔ ہمیشہ سے یہی معاملہ رہا، جو بھی رسول آیا اس نے متنبہ کیا قوم کو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے کہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اگر کوئی حکم یا کوئی بات پہنچاتا ہے کوئی نبی یا رسول تو وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے تو بات نہیں کر رہا، یہ کہ اس کا اپنا فلسفہ تو نہیں ہے، وہ اللہ وہی سنہری زنجیر ہے جو چلی آ رہی ہے، ہدایت کی زنجیر جس کی ایک کڑی ہے وہ نبی یا رسول جو اپنے وقت میں بھیجا گیا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، اور پھر جب انہوں نے ہماری عذاب کی جو بھی علامات تھی یا جو نشانیاں تھیں ان کو دیکھ لیا کہ اب عذاب جو ہے آیا ہی چاہتا ہے، رسول نے جو وعدہ کیا تھا یا جو وعید سنائی تھی، جو دھمکی دی تھی کہ عذاب آئے گا تم پر، معلوم ہوتا ہے اس کے آثار شروع ہو رہے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے آتے ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا آمنا باللہ وحدہ، نوٹ کیجئے کہ ہاں ہم اب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کو صرف ایک مانتے ہوئے، وحدہ، توحید۔ گویا کہ جب تک وہ عذاب کی علامات ان پر ابھی منکشف نہیں ہوئی تھی، ابھی عذاب آیا نہیں تھا، اس وقت تک تو اسی ہٹ دھرمی میں تھے، اسی سرکشی میں تھے، اور وہی اپنا آبائی دین اور اس کا تقدس ان کے نزدیک سب سے ترجیح بالا ترین وہی تھی۔ لیکن جب وہ عذاب کی علامات شروع ہوئی، کوئی جھکڑ شروع ہوا یا کچھ اور جو ہے کوئی علامات آ گئی یا زلزلے کی جو ہے گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی، تو فوراً تضرع بھی اور پھر تواضع بھی اور پھر ساتھ ہی توبہ اور استغفار فوراً شروع کر دی۔ قالوا آمنا باللہ وحدہ، وہ کہیں گے یا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کو ایک مانتے ہوئے توحید کے ساتھ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن جن کو بھی ہم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سب کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ صرف جو ہے اجتماعی اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ انفرادی طور پر بھی ہے۔ قوموں کے ساتھ یہ معاملہ تو قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار شروع ہو گئے تو پھر گویا کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن یہ معاملہ انفرادی طور پر ہر انسان کے ساتھ بھی ہے کہ جب وہ علامات یا سکرات موت شروع ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھ لیں گے یہ جو فرمایا گیا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب انہوں نے ان علامات کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اقرار کر لیا توحید کا، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کو ایک جانتے ہوئے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن جن کو بھی ہم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ سب کا کفر کرتے ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا،
تو اب پھر نہ ہوا ان کا یہ ایمان لانا ان کے کسی بھی نفع کے لیے، انہیں کسی اعتبار سے بھی انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، لما راؤ باسنا، جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں توڑتا۔ اللہ کی یہ سنت قوموں کے حق میں بھی یہی ہے، جب وہ عذاب استیصال آتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہے کہ تواضع اور گڑ گڑانے لگے، سب کے سب جمع ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تو بطور خاص سورہ یونس میں موجود ہے، اسی نام کے ساتھ 114 صورتوں میں سے ایک صورت۔ حضرت یونس کا معاملہ بڑا ایکسیپشنل تھا کہ وہ بہرحال انہیں جو ہے وہ حمیت حق یا غیرت دینی کی وجہ سے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ عذاب کے جس کے آثار شروع ہو چکے تھے، قوم نے جیسے ہی باہر میدانوں میں نکل گئے، اپنی اولاد کو بھی لے آئے، اپنی مویشی ڈھور ڈنگر لے آئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، پروردگار ہماری توبہ، ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تیری ہی جو ہے عبادت کریں گے، تیری ہی بندگی اختیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واپس پلٹا دیا۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے، الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، بقیہ جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، ان میں سے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کا جو ہے وہ نفاذ ہوا کہ خواہ وہ عذاب کے آنے کے بعد پوری قوم اجتماعی توبہ بھی کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو نہیں روکتا۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے اس عذاب کو دیکھا تو فوراً اقرار کیا اللہ کی توحید کا، اور اپنے وہ شرک جو ہے اس سے تائب ہوئے۔ لیکن فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، تو اب کسی نفع نہ پہنچا سکا ان کا وہ ایمان، جبکہ وہ عذاب کی علامات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جبکہ انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو اپنے بندوں کے حق میں اس نے روا رکھی ہے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا۔ لیکن ایک ایکسیپشن جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا ذکر قرآن میں الگ سے موجود ہے۔ سورہ احقاف کی ایک آیت میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی جو اسی مضمون کو اور مزید جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ باسنا کا جو لفظ ہے نا، فلما رأوا باسنا، تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 46 میں فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، جب کہ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ رنگ کی گھٹا کو یا بدلیوں کو، سیاہ رنگ کی بدلیاں یا گھٹا جو ہے ان کی طرف بڑھ رہی ہے، مستقبل اودیتہم، جو ان کے وادیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی گھٹا ہے، بڑی گویا کہ شادیانے بجنے لگے، بڑی خوشی ہونے لگی کہ یہ ہماری پیاسی زمین جو ہے برسہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی، اب یہ سیلاب ہوگی، اب ہماری زمین جو ہے وہ بھی خزانے اگلے گی اور فصلیں لہلہائیں گی ہماری۔ تو کہنے لگے قالوا ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ ہماری طرف جو ہے وہ باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے، شاید یہ گھٹا آ رہی ہے، بارش برسے گی، وہ جو باران رحمت کہلاتی ہے، جس میں بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے اس پانی میں۔ لیکن یہ کہ یہ وہ شے تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کے لیے مقدر کر دیا گیا تھا۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ اب یہ وہ ہے جو بظاہر تمہیں گھٹا نظر آ رہی ہے، جس کی تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، جس کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اور مکی صورتوں میں یہ مضمون بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، سورہ عنکبوت جو ہے نمائندہ صورت ہے اس اعتبار سے کہ غالباً 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا ان کا یہ قول کہ یہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے بارے میں، کہ آپ کی باتیں سن سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں، اب ہم مزید جو ہے اس قسم کی دھمکیاں سننے کو تیار نہیں، جس شے کی آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ ہمارے اوپر لے آئیے، ہم اس عذاب کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں سورہ احقاف کے اندر وہی فرمایا گیا، بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ جو تمہیں بظاہر گھٹا نظر آ رہی یہ عذاب ہے اللہ کا جس کی تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے۔ تو فلما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کی سنت ہے کہ جو اس کے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دی ہے، اسی پر عمل ہو رہا ہے، سوائے قوم یونس کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اسی طرح پھر یہ جو بھی کافر تھے، جتنے بھی منکر تھے، وہ سب کے سب تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ دیکھیے ایک تباہی اور ہلاکت تو وہ ہے جو اس دنیا میں عذاب کی شکل میں ان پر مسلط کی گئی، کہیں خسف ہوا ہے، زمین کو شق کر دیا گیا اور پوری کی پوری بستی اس میں گویا کہ زمین نے نگل لیا ان کو، اور اوپر سے زمین بالکل چپٹی کر دی گئی، ہموار کر دی گئی، کہیں رجفہ کی شکل میں ہے، کوئی چیخ ہے، چنگھاڑ ہے، کپ کپاہٹ ہے، زلزلے کی شکل میں ہے، کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے، قوم لوط کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح طوفان نوح جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام، اس وقت کی معلوم دنیا چونکہ صرف وہیں آباد تھی،
اور حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے سب نے انکار کیا، 950 برس دعوت دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ یہ جو دورانیہ ہے اس کا اندازہ لگائی، 950 برس، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے 60-70 سے زیادہ نہیں بڑھ سکی، بعض روایات میں تو 12 یا 18 کی تعداد بھی آتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جو عذاب آیا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچا سوائے ان کے کہ جن کو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے، ان میں اہل ایمان بھی تھے جو ایمان لا چکے تھے، اور بعض روایات میں وہ صرف ان کے 3 بیٹے ہی تھے کہ جن سے پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو نسل انسانی چلی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور دوسرے پھر یہ آدم ثانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جن سے نسل انسانی آگے چلی ہے۔ تو یہ تمام شکلیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی رہی ہیں، لیکن ایک اور عذاب بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو مختلف حصوں میں، مختلف فرقوں کے اندر، مختلف جماعتوں میں، مختلف جتھوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھاتا ہے۔ یہ عذاب کی شکل جو ہے آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح فرقہ پرستی جو ہے جس آگے طرح پہنچ گئی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کفر کے فتوے بھی ہو رہے ہیں، اور جس طرح کی خانہ جنگی اس وقت مسلمانوں کے مابین بھی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے بچائے۔ لیکن یہ کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کی شکل ہے، جہاں اور بہت سے عذابوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا ان کے اوپر سے آتا ہے کوئی آسمانی آفت کی شکل میں، یا ان کے قدموں کے نیچے سے نکلتا ہے کسی زلزلے کی شکل میں، یا کسی خسف کی شکل میں، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ او یلبسکم شیعا، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یا اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو یا لوگوں کو مختلف گروہوں میں اور مختلف جو ہے اس میں جتھوں کی شکل میں تقسیم کر کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں حضرات یہ سورہ مبارکہ جو ہے کل 9 رکوعوں پر مشتمل تھی، وہاں تکمیل ہوئی ہے۔ آخری رکوع آج ہم نے اس کا پڑھا ہے، ابتدا میں نے اس کا پچھلا حصہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک خلاصہ بھی رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل میں واقعتاً ایمان، اور وہ ایمان کے جو ہمارے عمل اور سیرت و کردار کے اوپر اثر انداز ہو سکے، وہ پیدا فرمائے۔ اپنی اس کتاب کے ساتھ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، اسے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نہ صرف پڑھنے کی بلکہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔